हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनों और अपने प्यारों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज एक और स्पेशल वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के लिए हाजिर है और उम्मीद है दूसरी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों यूँ तो बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड में बहुत से लेजेंडरी अदाकार गुजरे हैं, लेकिन कुछ अदाकार ऐसे भी होते हैं जो ना सिर्फ अपने काम की वजह से बल्कि अपने इखलाक की वजह से भी आज तक याद किए जाते हैं। आज हम जिस लेजेंडरी अदाकार के अननोन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो पंजाबी फिल्मों के ना सिर्फ लेजेंडरी अदाकार थे बल्कि पंजाबी फिल्मों को एक नई जहत देने वाले सुपरस्टार भी थे। वो गरीबों के खैर ख्वाह और दोस्तों के हर वक्त काम आने वाले इंसान भी थे। आज भी उन्हीं की फिल्मों की वजह से छोटे शहरों के सिनेमा आबाद है। जब भी पंजाबी फिल्मों की तारीख लिखी जाएगी तो उनका नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं पंजाबी फिल्मों के रजनीकांत कहलाए जाने वाले सुल्तान राही की। सुल्तान राही अपने आप में एक दौर था। उनकी फिल्में छोटे प्रोड्यूसर्स को करोड़पति बनाती और एक फिल्म को कई प्रोड्यूसर मिलकर शुरू करने वाले प्रोड्यूसर सुल्तान राही को फिल्म में लेकर फिर अकेले कई फिल्में बनाते, क्योंकि राही सर की फिल्में इतनी कमाई करते कि वो प्रोड्यूसर जिसको कोई जानता तक नहीं था इंडस्ट्री में एक मशहूर प्रोड्यूसर बन जाता। आज की वीडियो शायद आपको सुल्तान राही के उस सुनहरे दौर में ले जाए जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुल्तान राही अदाकार ना होते तो क्या होते, सुल्तान राही को किस इंडियन फिल्म में कास्ट किया गया था, और आज ही की वीडियो में हम आपको बताएंगे सुल्तान राही को किस हीरोइन से बेहद प्यार था, और आखिर में आपके साथ सुल्तान राही के कत्ल की असल कहानी भी शेयर करेंगे। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की मालूमाती और आपके सुपरस्टार्स की दिलचस्प कहानियों से भरी वीडियोस आपको बआसानी सिर्फ और सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेगी। और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और ऑल पर क्लिक भी करें ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और आखिर में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज हम इस मशहूर खूबियों वाले सुपरस्टार के 42 अननोन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सुल्तान राही 24 जून 1938 को उत्तर प्रदेश इंडिया में पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 2, सुल्तान राही का स्टार साइन कैंसर यानी सरतान था। इसी वजह से सुल्तान राही बहुत ही नरम दिल इंसान थे। फैक्ट नंबर 3, सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद खान था। फैक्ट नंबर 4, सुल्तान राही पंजाबी आर्यन कबीले से ताल्लुक़ रखता था और सुल्तान राही के 2 और भाई भी थे। फैक्ट नंबर 5, सुल्तान राही के वालिद अब्दुल मजीद ब्रिटिश हुकूमत में सूबेदार मेजर रह चुके थे। फैक्ट नंबर 6, सुल्तान राही का ख़ानदान पाकिस्तान आकर रावलपिंडी में आबाद हुआ और उनका ज़्यादातर काम वहीं से शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 7, सुल्तान राही ने अपनी प्राइमरी तालीम गवर्नमेंट स्कूल गवाल मंडी से हासिल की। फैक्ट नंबर 8, सुल्तान राही प्राइमरी तक ही तालीम हासिल कर सके क्योंकि सुल्तान राही को तालीम से ज़्यादा लगाव नहीं था। फैक्ट नंबर 9, बचपन में सुल्तान राही अपनी गली में बच्चों को इकट्ठा करके बच्चों के साथ आम खेल के बजाय ड्रामा खेलते। फैक्ट नंबर 10, आपको सुल्तान राही के बारे में पता नहीं होगा कि वो बचपन में स्कूल ना जाने की वजह से अपने बाप से बहुत मार भी खाते थे।
فیکٹ نمبر 11، اپنے ایک پرانے انٹرویو میں سلطان راہی نے کہا تھا کہ وہ اسکول نہ جانے کی وجہ سے ایک دفعہ گھر سے بھی بھاگ چکے تھے۔ فیکٹ نمبر 12، سلطان راہی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق کی بنا پر بچپن میں ہی حافظ قرآن تھے۔ فیکٹ نمبر 13، تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہی سلطان راہی کے باپ نے ان کو فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ فیکٹ نمبر 14، فوج کی نوکری سے جان چھڑانے کے لیے ہی سلطان راہی گھر سے ایک بار پھر جوانی میں بھاگ گئے تھے۔ فیکٹ نمبر 15، سلطان راہی جوانی میں گھر سے بھاگنے کے بعد اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اداکاری میں اپنا نام پیدا کریں گے۔ فیکٹ نمبر 16، سلطان راہی نے اس کے بعد لاہور کا رخ کیا جہاں انہوں نے اسٹیج ڈراموں میں کام شروع کیا۔ فیکٹ نمبر 17، کئی سال اسٹیج ڈراموں میں کام کرنے کے دوران ہی سلطان راہی کو فلموں میں جانے کا شوق پیدا ہوا۔ فیکٹ نمبر 18، وہ وقت نکال کر فلمی اسٹوڈیو کے چکر لگانے لگے۔ فیکٹ نمبر 19، جلد ہی سلطان راہی کو پتہ چلا کہ فلموں میں کام ملنا کوئی آسان کام نہیں اور اسی وجہ سے کئی سال چکر کاٹنے کے بعد اسے باغی نامی فلم میں ایک معمولی سا کردار ہی ملا۔ فیکٹ نمبر 20، 1959 میں باغی فلم کے دوران فلم کے ہیرو سدھیر کے ساتھ سلطان راہی کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ فیکٹ نمبر 21، فلم باغی میں ایکسٹرا سے کام شروع کرنے والے سلطان راہی نے پھر کئی سال تک فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ہی ادا کیا۔ فیکٹ نمبر 22، 1956 سے 1970 کے لمبے عرصے تک سلطان راہی کو معمولی شکل و صورت کی وجہ سے کسی بھی فلم میں مین کردار نہیں دیا گیا، صرف چھوٹے موٹے کردار ہی ادا کرتے رہے۔ فیکٹ نمبر 23، وہ سال تھا 1972 جس میں بشیرہ نامی فلم میں ایک ویلن کا کردار کرنے کے بعد اپنے آپ کو سلطان راہی نے لالی ووڈ انڈسٹری میں پہچان دلائی۔ اسی تسلسل کو فلم وحشی جٹ میں بھی برقرار رکھا گیا اور ویلن کے اس کردار میں سلطان راہی کو راتوں رات شہرت دی۔ دنیا کا بے تاج بادشاہ سلطان راہی کو وحشی جٹ نامی فلم نے ہی بنایا۔ فیکٹ نمبر 24، 1 فروری 1989 کو وہ تاریخ ساز فلم آئی جس نے سلطان راہی کو ساری دنیا میں پنجابی فلموں کا لیونگ لیجنڈ بنا دیا اور وہ بلاک بسٹر فلم تھی مولا جٹ۔ فیکٹ 25، مولا جٹ میں مولا کا کردار سلطان راہی اور نوری نت کا کردار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا تھا اور یہ کردار آج تک اس کی طرح کوئی ادا نہیں کر سکا۔ فیکٹ 26، کیا آپ کو پتہ ہے مولا جٹ کو حکومت پاکستان نے بین کر دیا تھا اور اس کی وجہ اس میں لڑائی جھگڑا اور بدمعاشی تھا، لیکن پابندی ہٹتے ہی جب یہ فلم دوبارہ ریلیز ہوئی تو اس نے اگلے پچھلے بزنس کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ فیکٹ 27، سلطان راہی وہ واحد اداکار تھے جو اپنے دور میں 3 سالوں تک فلموں کے لیے بک تھے اور 3 سالوں کے لیے اس کے پاس کسی فلم کے لیے تاریخ تک نہیں تھی۔ وہ صبح 6 بجے فلم کی شوٹنگ سٹارٹ کرتے اور مختلف فلموں کی شوٹنگ رات کے 3 بجے تک کرتے۔ فیکٹ 28، سلطان راہی نے اپنے دور کی تقریباً تمام ہیروئنز کے ساتھ کام کیا جن میں آسیہ، سائمہ، انجمن، نادرہ، دردانہ رحمان، نیلی، چکوری، نازلی، ممتاز، رانی، گوری اور اسی طرح کے بے شمار ہیروئنز کے ساتھ کام کیا، لیکن سلطان راہی کو زیادہ تر آسیہ، انجمن اور سائمہ کے ساتھ زیادہ پسند کیا گیا۔ 29، زباتہ نامی فلم کو ایک فلمی ٹیکنیشین نے بنایا تھا۔ جب وہ سلطان راہی کے پاس ان کو کاسٹ کرنے کے لیے گئے کہ ان کے پاس سلطان راہی کی فیس نہیں لیکن فلم میں کردار اسی کو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا ہے، تب سلطان راہی نے اس فلم میں بغیر فیس کے کام کیا تھا۔
فیکٹ 30، کیا آپ کو پتہ ہے سلطان راہی دل ہی دل میں اپنی کو سٹار انجمن سے بے حد پیار کرتے تھے، اور سیٹ پر اگر انجمن کسی اور ایکٹر سے زیادہ فری ہو کر بات کرتی تو سلطان راہی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ فیکٹ 31، سلطان راہی کو 150 فلمی ایوارڈز ملے تھے، جن میں 3 مرتبہ نگار ایوارڈز بھی شامل ہیں۔ پہلی نگار ایوارڈز فلم بابل پر 1971 میں، دوسرا نگار ایوارڈ 1972 کو بشیرہ نامی فلم میں، اور تیسرا نگار ایوارڈ 1975 میں وحشی جٹ کے لیے سلطان راہی کو دیا گیا تھا۔ فیکٹ 32، سلطان راہی کو 800 فلموں میں کام مکمل کرنے پر ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا تھا، جن میں 500 پنجابی اور 150 سے زائد دوسری زبانوں کی فلمیں شامل ہیں۔ فیکٹ 33، فلموں میں گہرے اور رنگ برنگے لاچے کرتے پہننے والے سلطان راہی کو اصل زندگی میں سفید رنگ زیادہ پسند تھا۔ فیکٹ 34، سلطان راہی نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی شاہین نامی خاتون سے ہوئی جو کچھ مہینوں تک ہی رہی۔ دوسری شادی نسیم سلطان سے کی، جن سے اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ فیکٹ 35، سلطان راہی کے ایک بیٹے حیدر سلطان نے بھی کچھ فلموں میں کام کیا، لیکن وہ اپنے والد کی طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ فیکٹ 36، سلطان راہی ایک زندہ دل اور سیٹ پر سب کے ساتھ مذاق کرنے والے انسان ہی نہ تھے، بلکہ وہ ایک درد دل اور غریب پرور انسان بھی تھے۔ اتنی شہرت اور دولت کے باوجود بھی اس نے کبھی غرور نہیں کیا، بلکہ وہ فلم کے سیٹ پر ایکسٹرا اداکاروں اور ٹیکنیشین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ فیکٹ 37، سلطان راہی اپنی آمدن کا زیادہ حصہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرتے، لیکن اس کا کس کو بھی پتہ چلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی اپنے ہی خرچ سے کرواتے تھے۔ فیکٹ 38، سلطان راہی انڈسٹری کے وہ واحد اداکار تھے جن کے گھر کے باہر صبح اور شام غریبوں کی ایک لمبی قطار اس صحیح انسان کے انتظار میں کڑی رہتی۔ وہ گھر سے نکلتے ہی ان سب لوگوں کی مدد کرنے کے بعد ہی اسٹوڈیو کے لیے جاتے۔ سلطان راہی لوگوں کی ہر طرح کی مدد کرتے اور کسی کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ فیکٹ 39، کیا آپ کو پتہ ہے جب حالات بہتر تھے اور بہت سے پاکستانی اداکار بھارتی فلموں میں کام کر رہے تھے، انہی دنوں سلطان راہی کو خود فلم سلطنت کے ڈائریکٹر نے اس فلم کے لیے آفر کی تھی۔ وہ کرنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن چند پاکستانی بڑے اداکاروں کا برا تجربے کی وجہ سے سلطان راہی نے فلم کرنے سے معذرت کر لیا تھا۔ اس کردار کو بعد میں دھرمیندر نے ادا کیا۔ فیکٹ 40، 9 جنوری 1996 کو سلطان راہی اسلام آباد سے لاہور اپنے ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے سلطان راہی کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے ان سے پیسے اور نقدی وغیرہ چھیننے بھی لگے، لیکن بعد میں اندرونی خبریں ایسی بھی آئی کہ کسی سیاسی لیڈر نے پراپرٹی کی وجہ سے سلطان راہی کو قتل کر دیا، کیونکہ سیاسی لیڈر ان کی امریکہ میں کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے تھے اور سلطان راہی وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک سلطان راہی جیسے لیجنڈری اداکار کے قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا، اور آج بھی وہ کھلے عام گھوم رہے ہوں گے۔ فیکٹ 41، لگ بھگ 800 فلموں میں کام کرنے والے سلطان راہی کو اپنی صرف 2 فلمیں بشیرہ اور مولا جٹ ہی پسند تھی۔ ان کی آخری فلم صحیح بادشاہ تھی، جو اس کے موت کے بعد ہی ریلیز ہو سکی اور سپر ہٹ رہی۔ فیکٹ 42، سلطان راہی کے بعد بہت سے دوسرے اداکاروں نے سلطان راہی کی نقل کرتے ہوئے اپنی پنجابی فلموں کو اسی کے گیٹ اپ میں کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن آج تک وہ کامیابی سلطان راہی جتنی نہ حاصل کر سکے اور نہ کبھی کوئی حاصل کر سکے گا۔
फैक्ट 43। सुल्तान राही ने अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी, जो न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि बैरून मुल्क भी है। उन्होंने न सिर्फ खुद कई हज अदा किए बल्कि कई गरीबों पर भी हज अदा करवाए, और उन्होंने मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में मसाजिद भी बनाई। उनके घर में भी एक मस्जिद है जिसमें वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारते थे। फैक्ट 44। सुल्तान राही का आखिरी सफ़र भी सबके लिए एक अजीब मंज़र था। इस जनाजे में लाखों लोग दूर दूर से आए थे। लाखों लोगों की शिरकत ही की वजह से सुल्तान राही के जनाजे के बाद उनकी तदफीन जनाजे से तकरीबन 600 कदम के फासले पर होने के बावजूद ये थोड़ा फासला 1 घंटे से ज़्यादा वक्त में तय हुआ। इससे अंदाज़ा होता है कि कितने लोग शरीक थे इस सही परवर इंसान के जनाजे में। अल्लाह ताला सुल्तान राही को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और हमें भी उनकी तरह गरीबों की मदद करने की तौफीक अता करे। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंच सके। और नेक्स्ट किसी सुपरस्टार की बहुत सारी अननोन फैक्ट्स के साथ फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपने अभी तक दिव्या भारती के मर्डर के हवाले से हमारी डिटेल वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देखकर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती बहुत सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।